سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے تو ایک لفظ آتا ہے یا بنی اسرائیل۔ آج میں صرف لفظ اسرائیل پہ وضاحت کروں گا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، جو اس کا لغوی معنی بنے گا وہ عربی میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور اردو میں اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب اس لیے کہتے تھے کیونکہ جب ان کی ولادت ہوئی تو یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے ایس نامی، وہ پہلے پیدا ہوئے اور اس کے بعد حضرت یعقوب پیدا ہوئے، تو اسی لیے یعقوب کو یعقوب کہتے ہیں کہ پیچھے آنے والا۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سارہ تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ لیکن جو آپ کے بھائی تھے ایس، ان کو اللہ نے بادشاہت اور دولت عطا کی۔ تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ اور دیکھیں کہ نبی کا جو جانشین ہوتا ہے ان کی اولاد میں سے، تو وہ نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنایا جانشین، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ اللہ تمہاری نسل میں نبوت رکھے، اور حضرت ایس کو دعا دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کرے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت اسحاق کے وصال کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی، لیکن دولت وہ کثرت سے نہیں دی، لیکن ایس کو دولت بھی عطا کر دی۔ تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت یعقوب سے فرمایا کہ بیٹا آپ کا یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لایان کے پاس آ گئے۔ جب آپ کے ماموں نے آپ کو دیکھا، آپ کی شخصیت دیکھی، آپ کے لفظوں کا اثر دیکھا، آپ کے چہرے کا نور دیکھا، تو اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی حضرت یعقوب سے کر دی۔ تو پہلی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ پہلی بیوی انتقال کر گئی، تو آپ کے ماموں نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت یعقوب سے کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، 6 بیٹے ہو گئے، اور پھر 2 بیٹوں کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے تیسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت یعقوب سے کر دیا، اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 3 بیویوں کے بعد 10 بیٹوں کی ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لایان نے 4تھی بیٹی حضرت راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی حضرت یعقوب سے کر دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت راحیل کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو 2 بیٹے اور عطا کیے۔ ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت بنیامین۔ یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامین 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ تو جب نبوت ملی تو آپ کے ماموں بے حد خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وہ بھانجے کو نبوت عطا کر دی۔ تو پھر کنعان کا حکم ملا کہ وہاں پر جا کر آپ تبلیغ کریں۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام جانے لگے تو آپ کے ماموں نے
آپ کو 500 بکریاں، 500 اونٹ، 500 بیل، 500 خچر اور مختلف جوڑے دیے، اور یہ جہیز کا سامان دے کر آپ کو بھیج دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے یعنی کہ بنیامین کی ولادت ہوئی تو حضرت راحیل بھی انتقال کر گئی، اور یہ خبر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کو پہنچی تو آپ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی 5ویں بیٹی کی شادی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ تو انہوں نے پھر پرورش کی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت بنیامین کی۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی۔ یہ 12 بیٹے ہوئے اور پھر 12 قبیلے بنے، اور انہی میں سے وہ بنی اسرائیل چلے۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا کی، بڑی دولت عطا کی، بڑی شہرت عطا کی، اور ان کو فضیلت دی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے 70,000 نبی تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی تشریف لائے، لیکن بنی اسرائیل ان کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ ان کے لیے من و سلوہ اتارا، ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا گیا، ان کے لیے چشمے سے 12 ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن وہ ناشکرے ہوئے اور پھر مختلف جگہوں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مدینہ میں کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے، اور یہ جانتے تھے کہ وہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے اندر سے تشریف لائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام بنو قریش سے تشریف لائے، تو یہ حسد کی وجہ سے منکر ہو گئے۔ یہ تھی بنی اسرائیل کی کہانی، اسرائیل سے شروع ہو کر بنی تک، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کو شروع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل۔